سبسکرائب کریں ہمارے چینل آن لائن اسلامک کلاسز کو اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ آسانی کے ساتھ وہ ویڈیو دیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور انشاءاللہ آج کی اس کلاس کے اندر ہم کلمہ نمبر 5 سیکھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پانچواں کلمہ استغفار۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے بخشش طلب کرنا، اور اس کلمے کو شروع کرنے سے پہلے کلرز، کیونکہ یہ کلمہ کلرز کے اندر ڈیزائن کیا گیا ہے، کلرز میں جو ہے وہ تجوید کے رولز کو ایڈ کیا گیا ہے تاکہ آپ ان کلرز کے ذریعے جو تجوید کے رولز ہیں کافی حد تک ان کو سیکھ سکیں۔ تو سب سے پہلے گرین کلر ہے، یہاں نیچے رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی گرین کلرز اس کلمے کے اندر آئیں گے ان کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، بولڈ ریڈ۔ بولڈ ریڈ کا مطلب موٹا پڑھیں گے، اور جتنے ریڈ کلرز آئیں گے ان کو غنہ ان کے اوپر کیا جائے گا۔ اس کے بعد قلقلہ، جو بلو کلر ہے وہاں پر قلقلہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد جہاں پر پنک کلر آئیں گے وہاں پر اخفا کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، اس سین کے اندر سیٹی کی آواز آئے گی، اس۔ تا کو جب غین کے ساتھ ملائیں گے تو غین کی آواز کو موٹا پڑھیں گے، تغ، اور استغفر، را کو لام کے ساتھ ملائیں گے، را کو بھی موٹا پڑھیں گے، اور اللہ کے نام کے اندر جو لام ہے اس کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ اور رول اس کا یہ ہے کہ جب اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے، تو یہاں پر پیش آ گئی ہے، اس وجہ سے اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے، اور را کے اوپر جب پیش آتی ہے تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں، اور غین کیونکہ بولڈ لیٹرز میں سے ہے اس وجہ سے اس کو بھی موٹا پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے۔ استغفر اللہ، غور سے دیکھیں کسی حرف کو لمبا نہیں کرنا، اگر وہاں پر لمبا کرنے والا سائن آئے گا پھر آپ نے لمبا کرنا ہے۔ ہر لیٹر کی آواز اور کہاں موٹا پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز آئے گی، سانس جاری رہنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک ایک چیز میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو یہ پڑھاؤں اور آپ اس سیکھیں، اور پھر قرآن پاک کے اندر سیم رولز ہیں، تو انشاءاللہ قاعدہ یہ کلمے کے بعد ہم انشاءاللہ قاعدہ شروع کریں گے، تو آپ امید کرتا ہوں کہ وہ جلد ہی آپ کو اچھے سے قاعدہ اور قرآن کے رولز بھی یاد ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی، را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے اس وجہ سے، اور ربی، بی کو لمبا کریں گے کیونکہ آگے یا مدہ ہے، یا کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے اس وجہ سے ربی، ایک سیکنڈ لمبا کریں گے۔ میاں کلی، میاں کے اوپر نون کی آواز کو ناک کے اندر چھپائیں گے، اخفا کریں گے، اخفا کے اندر آواز چھپاتے ہیں، نون کی آواز کو ناک کے اندر چھپا دیتے ہیں۔ تو جب نون اخفا ہوتا کب ہے؟ جب نون ساکن کے بعد 15 حروف آ جائیں، تو وہ 15 حروف کون سے ہیں وہ میں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا۔ تو یہ کاف ان 15 حروف میں سے ایک ہے، اس وجہ سے یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، تو پڑھیں گے میاں کلی، لی پڑھیں گے۔ آگے ہے ذنبن، تو یہاں پر ریڈ کلر ہے، تو مطلب یہ ریڈ کلر میں ہم نے پڑھا کہ غنہ ہوگا، تو یہ اقلاب یہاں پر کریں گے، اقلاب، اقلاب ذنبن، اور یہ اس وقت ہم بدلتے ہیں جب نون ساکن کے بعد با آ جائے، تو یہاں پر دیکھیں یہ نون ساکن ہے اس کے بعد با آ گیا، تو اس وجہ سے نون کو نہیں پڑھیں گے، نون کی جگہ ہم میم لے آئیں گے، تو میم کی آواز آئے گی ذنبن، اذنبتہ، زال کو نرم پڑھیں گے، نون کو با کے ساتھ ملائیں گے، قلقلہ کی آواز آئے گی، کمزور قلقلہ ہوگا، سختی کے ساتھ قلقلہ نہیں ہوگا
کیونکہ یہ قلقلہ کا جو حرف ہے وہ اس پورے ورڈ کے درمیان میں آ رہا ہے، اس وجہ سے اذنبتہ اذنبتہ عمدن عمدن او خطأ، او اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے، واولین ہے، سافٹ پڑھتے ہیں، نرم پڑھتے ہیں، او خطأ، حمزہ کے اوپر پنک کلر ہے تو اخفا کریں گے، تو تنوین آ گئی ہے، دو زبر ہے، دو زبر کے بعد سین ہے، یعنی کہ تنوین کے بعد سین، اور سین حروف اخفا میں سے ہیں جو کہ 15 حروف ہیں، ان میں سے سین ایک ہے، اس وجہ سے یہاں پر اخفا ہوگا، تو پڑھیں گے او خطأ سرًا، را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر دو زبر ہے، او خطأ سرًا او علانیۃ، لام کو لمبا کریں گے، الف سے پہلے زبر آ گیا اس وجہ سے، اور تا کو پھر آگے واو کے ساتھ ملائیں گے، غنہ کریں گے، تنوین آ گئی تا کے اوپر، تنوین کے بعد حروف پھر یرملون میں سے واو آ گیا، اس وجہ سے یہاں پر غنہ ہوگا، ادغام اس کو بھی بولتے ہیں ادغام بالغنہ، او علانیۃ، یہاں پر ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، وَأَتُوبُ، تا کو بھی لمبا کریں گے، واو کی وجہ سے، واو کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے، پھر پڑھیں گے او علانیۃ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الذَّنبِ الَّذِي، ٹھیک ہے، وہی رول اقلاب والا آ گیا، نون ساکن کے بعد با ہے تو وہاں پر نون کو میم کے اندر بدل دیتے ہیں، تو میم کی آواز آئے گی مین الذنب، اور ایک سیکنڈ لمبا بھی کریں گے، مین الذنب الذی، ذی کو لمبا کریں گے، یا مدہ ہے، یا کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے اس وجہ سے، اور دوسرا یا کے اوپر چھوٹی مد بھی ہے، یعنی کہ جو حمزہ آ رہا ہے وہ نیکسٹ ورڈ کے شروع میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ الف یہ حمزہ ہے بیسیکلی، تو اس وجہ سے یہ چھوٹی مد ہوئی، تو پڑھیں گے من الذنب الذی اعلم، تھوڑا سا یہاں پر 3 سے 4 سیکنڈ لمبا کرتے ہیں، وَمِنَ الذَّنبِ الَّذِي وَمِنَ الذَّنبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ، لام کو بھی لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر آ گئے، اور چھوٹی مد بھی ہے کیونکہ چھوٹی یعنی حروف مدہ کے بعد، یعنی الف مدہ ہے یہاں پر، تو اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے نیکسٹ ورڈ کے شروع میں، اس وجہ سے لا اعلم، انک، نون کے اوپر شد ہے اس وجہ سے غنہ کریں گے، ریڈ کلر ہے، ایک سیکنڈ لمبا بھی کرتے ہیں، آواز کو ناک میں لے کے جاتے ہیں، انک، انت، نون کے اوپر جزم ہے اور اس کے بعد یعنی نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ گیا، اس وجہ سے یہاں پر بھی اخفا کریں گے، نون کی آواز کو ناک کے اندر چھپا کر پڑھیں گے اور اس کو ایک سیکنڈ لمبا کریں گے، انت علام الغیوب، غین کو موٹا پڑھیں گے، علا، لام کے اندر الف مدہ ہے، لام کو لمبا کریں گے، علام الغیوب، یا کو بھی لمبا کریں گے، واو مدہ ہے، وستار، را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے، عیوبی، یا کو بھی لمبا کریں گے، واو کے اوپر واو جزم ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہو گئی، وستار العیوبی، وستار العیوب، وغفار الذنوب، غین کو موٹا پڑھیں گے، وغف، اور فا کے بعد الف، یہ دیکھیں الف ہے، الف سے پہلے جب زبر آ جائے تو اس کو ایک الف کے برابر یعنی ایک سیکنڈ لمبا کرتے ہیں، اس وجہ سے یہاں پر لمبا کریں گے، وغفا، اور را کے اوپر پیش ہے اس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے اور آگے ملائیں گے،
وغفار الذنوب، نون کو بھی لمبا کریں گے، واو مدہ ہے، واو کے اوپر جزم اور اس سے پہلے پیش، وغفار الذنوب ولا حول، ہا کے بعد واو لین ہے، واو کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو یہاں پر نرم پڑھیں گے، ولا حول ولا قوت، یہاں پر بھی لام کو لمبا کریں گے الف مدہ کی وجہ سے، قوہ میں کہ واو کے اندر تھوڑا سا سختی کریں گے، اسٹرانگ پڑھیں گے، قوت الا باللہ، اللہ کو لمبا کریں گے الف مدہ کی وجہ سے، اور اللہ کے نام سے پہلے زیر آ گئی ہے اس لیے اللہ کا نام باریک پڑھیں گے، باللہ العلی العظیم، عین کے اوپر زبر ہے، لمبا نہیں کریں گے، لام کے نیچے زیر ہے، اس کو یا کے ساتھ ملائیں گے، علی العظیم، تو ضا کو موٹا پڑھیں گے، اس کے بعد یا مدہ ہے، یا کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر، اس وجہ سے یا مدہ ہوئی اور یہاں پر رکیں گے، الا باللہ العلی العظیم۔ اب پورا کلمہ دوبارہ پڑھتے ہیں، استغفر اللہ ربی من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ پھر پڑھتے ہیں، استغفر اللہ ربی من كل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ترجمہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے جو میں نے جان بوجھ کر یا بھول کر، چھپ کر کیا یا ظاہر ہو کر، اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے جس کو میں نہیں جانتا۔ اے اللہ، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا اور عیبوں کا چھپانے والا اور گناہوں کا بخشنے والا اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، جو بہت بلند
اور عظمت والا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کلمہ بھی آپ کو اچھے سے آ گیا ہوگا۔ اگر اس کلمے کے اندر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اس کو لائک بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور ہمارا چینل آن لائن اسلامک کلاسز سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اور اب مجھے دے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر کلمہ نمبر 6 کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔